اب یہ عمر کا تو دین ہے نا. عمر's Islam was honor, his migration was victory, and his khilafah was a blessing. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی مومنٹس گزرے ہیں اسلام میں, اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم aren't we on the truth, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, کیا ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں, اور وہ جو کفار ہیں they are on the falsehood, کیا وہ غلط, کیا وہ گمراہی کے راستے پہ نہیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا جی عمر ایسی بات ہے, ہم حق پہ ہیں اور وہ کفار غلط راستے پہ ہیں. تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ دین ہم کیوں چھپ رہے ہیں, ہم چھپ چھپ کے عبادات اور چھپ چھپ کے دین کے پھیلاؤ کیوں کر رہے ہیں, وائی وی آر ناٹ گوئنگ فارورڈ اینڈ اوپنلی اسلام کو پروپیگیٹ کیوں نہیں کر رہے. اور سب صحابہ کو اس ٹائم ہمت آئی اور نے کہا یس ہم اسلام آج کے بعد اوپنلی پبلک سائز کیا کریں گے اور دین کی دعوت دیا کریں گے. اینڈ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد اسلام واز ناٹ پرائیویٹ اینی مور, اللہ کے نبی کی وفات تک اور آج تک اسلام اس کے بعد آج تک پرائیویٹ نہیں ہوا. اللہ اکبر. اینڈ اسی وجہ سے عمر بن خطاب کو یہ لقب ملا الفاروق الذی یفرق بین الحق والباطل, یہ فاروق ہیں جو کہ حق اور باطل میں عیاں ہیں, جو حق اور باطل میں ڈفرنس کر دیتے ہیں, یعنی حق بھی واضح اور باطل بھی واضح ہے, کوئی چھپ چھپ کے نہیں رہے گا آج کے بعد. اینڈ اسلام واز دیٹ ڈے, اسلام واز میڈ پبلک because of the entrance of Umar Khattab into Islam. This is the man, عمر بن خطاب. جب کسی کچھ ارادہ کر لیا, جب ٹھان لیا, جب دل مطمئن ہو گیا, تو پھر ایسے چلے کہ لہریں بھی آئیں اور طوفان بھی آئے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرائے, لیکن وہ تو ریزہ ریزہ ہو گئے, لیکن ان کا ول پاور, ان کا ڈیمینر اور کریکٹر کبھی ریزہ ریزہ نہ ہو پایا. تمام صحابہ نے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کے مائگریشن کی, چھپ کے ہجرت کی, لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے, کعبہ کا طواف کیا, اور مختلف سرداروں کے گروہ بیٹھے ہوئے تھے, اور سب کو بولا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے, if anyone wants his mother to miss him, his wife to become a widow, and his children to be orphans, come and meet me in the valley. مجھے اس پہاڑ کے پیچھے کے ملے, میں مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں. یا اللہ, نان اپولوجیٹک بیہیویئر ایٹ آل. وہ بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں, مگر ہم دین کو اون ہی نہیں کرتے, ہم دین پہ چلنا نہیں چاہتے. ہمیں تو شرم آتی ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں, ہمیں شرم آتی ہے کہ اگر ہم حجاب یا نقاب یا ہماری بہنیں اپنے آپ کو ماڈسٹ بنائیں اور حضرت عائشہ کی سنت پہ چلنے والی بنائیں. ہم مردوں کو شرم آتی ہے کہ ہم عمر خطاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لگیں. واللہ why is this so? Own your deen, love your deen. Because تم حق پہ ہو, وہ باطل پہ ہیں. وہ باطل پہ ہونے کے باوجود وہ نہیں ڈر رہے اور گھبرا رہے, تو ہم حق پہ ہونے کے باوجود کیوں ڈریں اور کیوں گھبرائیں؟ یہ مینٹیلٹی ہونی چاہیے ہماری. ہم ڈنگے کی چوٹ پہ دین کو پھیلائیں گے اور عمل کریں گے اس پہ, چاہے اس کے لیے ہمیں جان دینی پڑے, اور جان دیں گے تو شہادت, اس سے بہتر موت کیا ہے. اور اگر شہادت نہ ملی تو پھر فتح, اور اللہ تعالیٰ کی فتح کا وعدہ ہے مسلمانوں سے. اور اس دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ ہر چیز میں, پھر وہ ڈگمگائے نہیں. بدر میں ساتھ, احد میں ان کے ساتھ, خندق میں ان کے شانہ بشانہ, فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. He was there in every campaign. انہوں نے پھر قل ان الحیاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے کہ میرا جینا, میرا مرنا, میری زندگی, میری قربانی, میرا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. تو عمل والے لوگ تھے واللہ, وہ دین کو اون کرنے والے تھے. They were the advisors of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر and عمر, they were advisors. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں, کہا جاتا عمر اور ابو بکر کے ساتھ ہوں گے یا ان کے گھر میں ہوں گے. ابو بکر اور عمر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آتے, ابو بکر اور عمر کے ساتھ جاتے, ابو بکر اور عمر کے ساتھ مشورے کرتے, and they were his close advisors.